تو میں ان سے نہ لاؤں، علماء کا مذاق نہ اڑائیں، ان کے بزرگوں کا اڑائیں. یہ جو کچھ کر رہے ہیں سب کچھ ان کے بزرگ ان کو پڑھا کے گئے. آج اگر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی کہ وہ ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں سارے سائڈ پہ چلے جاؤ، فرشتے آنے لگے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بیٹا تنویر پڑھ ربی اللہ. وہ پہلا سوال ہے نا من ربو کا ما دینوں کا. لوگوں نے بڑا شیئر کرایا جناب یوٹیوب کے اوپر، دیکھو طاہر القادری صاحب کا دماغ چالو ہو گیا ہے. وہ جناب قبر کے اوپر کھڑے ہو کے تو ڈائریکٹ اس سے خطاب کر رہے ہیں. سب طاہر القادری صاحب کا قصور نہیں ہے، آپ کے سارے مشترکہ دیوبند اور بریلویوں کے بزرگ بابے کے ساری کہانیاں لکھ کے گئے اپنی کتابوں میں. طاہر القادری صاحب تو ٹرو ریپریزنٹیٹو بن کے آئے آپ کے بزرگوں کے. آپ تو ان کو گلے سے لگائیں کہ تو صحیح ہے، جو جائز ہماری علمی اولاد ہے ہمارے بزرگوں کی، اس کا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں؟ یا پھر مذاق اڑانا ہے تو پھر چور سے پہلے چور کی ماں کو مارو. وہاں آپ کی جرت نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس وقت جتنی دنیا میں گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں یہ آج کے دور کی نہیں ہیں، ان سب کے بزرگ موجود ہیں. وہ رحمت اللہ علیہ ہیں، یہ آج والے لعنت اللہ علیہ ہیں. اس لیے کہ ان کی آپ کو پتہ چل گئی، ان کی آپ کو پتہ نہیں چلی تھی، وہ ہم نے بتا دیا آپ کو. ٹھیک ہوئے انجیل. الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم فتنے کے اس دور میں زندہ ہیں جہاں پر کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح الاسناد روایات کو بھی نہیں مانتے. وہ بڑے بڑے محدثین پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں جھوٹ گڑے ہیں اور جھوٹ ہم تک پہنچے ہیں. ایسے ہی ایک بات ہے کہ تلقین میت کا معاملہ ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے تو ثابت کہیں سے نہیں ہے، اور اگر کہیں سے ثابت ہے تو محدثین نے یہ جھوٹ گڑا ہے. اچھا، کسی ایک آدھ محدث نے اس کو لکھا ہو تو کوئی اعتراض کرے تو وہ بھی بنتا نہیں ہے، لیکن کوئی کر سکتا ہے. لیکن جب 20 سے زیادہ اور درجنوں محدثین نے جب اس بات کو لیا ہو، کوٹ کیا ہو، تو پھر اس کا انکار بنتا نہیں ہے. میں ان ساری روایات میں سے ایک روایت آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ کون سی بات ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ روایت ہے، امام طبرانی نے اپنی کتاب معجم الکبیر میں اس روایت کو لیا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جائے تو جب اسے تم قبر میں دفن کر چکو تو تم میں سے ایک شخص اس کے سرانے کھڑا ہو جائے اور اس کو پکار کر کہے کہ اے فلاں ابن فلانا، یعنی کہ اس کا نام لے اور اس کی والدہ کا نام لے. تو وہ جو صاحب قبر ہے وہ آپ کی بات کو سنتا ہے مگر جواب نہیں دیتا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دوبارہ کہو کہ اے فلاں ابن فلانا، تو اب کی بار وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. اب تیسری بار کہو کہ اے فلاں ابن فلانا، تو اب کی بار وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ اللہ تم پر رحم فرمائے، اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ میری رہنمائی کرو. اب یہاں سے دو نقطے ہمارے ثابت ہوتے ہیں. کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی مردے نہیں سنتے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس روایت سے مردوں کا سننا ثابت ہے، سماع موتیٰ کا عقیدہ ثابت ہو جاتا ہے. دوسرا، کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صاحب مزار ہمیں دے کچھ نہیں سکتے، تو آپ یہ دیکھیں دعائیں تو آپ کو دیتے ہیں نا، دعا دینا وہ انہوں نے دعا ہی دینی ہوتی ہے. وہ کوئی 5000 کا نوٹ قبر سے اوپر نہیں کرتے کہ جو آپ کو ملے اور آپ لے لیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کا سماع بھی ثابت ہے اور ان کا وہ جواب میں دعا دینا بھی ثابت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تم پر رحم فرمائے. اچھا، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ وہ تیسری بار اس کو پکار کے کہتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ اس کو کلمے کی تلقین دیتے ہیں. آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے آقا اسلام نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ تم یاد کرو وہ وقت جب تم دنیا میں تھے تو خدا کو ایک مانتے تھے، آقا اسلام کو تم اپنا نبی مانتے تھے، اسلام تمہارا دین تھا، اور پھر جو قرآن ہے وہ تمہارا امام تھا. تو اب یہ تلقین جب اسے کرتے ہیں تو قبر میں منکر نکیر آ چکے ہوتے ہیں اس کا حساب لینے کے لیے. جن کے دو فرشتے آتے ہیں تو حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک، یعنی ان دونوں منکر نکیر میں سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو اب یہاں اس کے ساتھ ہم کوئی معاملہ نہیں کرنے والے، اس لیے کہ اس کو تو تلقین سکھا دی گئی ہے. اور آگے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ تلقین جو ہے وہ آپ نے نہیں کی، اسے وہ اللہ نے کی ہے. وہ جو تلقین آپ جو قبر پر اللہ کے خود فرماتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ تلقین کر رہے ہیں اس کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی کہ وہ تلقین جو ہے وہ خود خدا کر رہا ہے، اس کو آپ لوگ نہیں کر رہے. تو ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کی بات کو اللہ تعالیٰ اپنی بات قرار دے دے. یہ صرف آقا علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، وہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے تلقین کرنے کے معاملے کو اللہ اپنا فعل قرار دیتا ہے. تو یہ روایت صحیح الاسناد ہے. باقی 20 سے زائد محدثین نے اپنی اپنی کتب میں اس کو لیا ہے. باقی سارے ریفرنسز میں آپ کو دے دوں گا. اور یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو محدثین ہیں جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے، اصل میں یہ اللہ کے نام یافتہ بندے ہیں. اور جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں باقاعدہ یہ حکم دیا ہے. ہم نے جب دعا مانگی کہ باری تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی کہ میرے انعام یافتہ بندوں کی راہ ہی سیدھی راہ ہے. تو اب اللہ تعالیٰ یہ بات
فرما سکتا تھا کہ بھئی میرے قرآن کی راہ سیدھی راہ ہے یا نبی پاک کی سنت کی راہ سیدھی راہ ہے، لیکن اللہ نے ایک جامع بات بیان کی کہ میرے انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلو تو یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جن کی راہ واقعتاً سیدھی راہ ہے، اور یہی اللہ اور اس کے رسول کی راہ ہے۔ تو اب کوئی شخص یہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ محدثین نے جھوٹ گڑا ہے، تو دراصل وہ اللہ کے علم پر اعتراض کر رہا ہے، یعنی کہ معاذ اللہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ خدا کو علم نہیں تھا یہ بات کرتے وقت جب سورہ فاتحہ میں اللہ نے اپنا یہ کلام ہم تک بھیجا، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ خدا کو پتہ نہیں چلا معاذ اللہ کہ آگے چل کے ان لوگوں نے جھوٹ گڑنا ہے اور جھوٹ امت تک جانا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو لوگ جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا یہ سچے اور ریلائبل لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لیا ہوا ہے، اور قیامت تک یہ دین چلنا ہے، اور اس میں اس طرح کی غلط چیزیں انڈکٹ نہیں ہو سکتی، جو ہو جاتی ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں، وہ سیپریٹ کر دی جاتی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ مجددین کو بھیجتا ہے جو اس دین کی تجدید کا کام کرتے ہیں، یعنی کہ جو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، مسمار ہو جاتی ہیں دین میں سے، وہ مجدد آ کر وہ پھر ساری عمارت کو از سر نو تعمیر کر دیتا ہے، اور دین اپنی اسی خوبصورتی کے ساتھ پھر تر و تازہ اور زندہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے کسی وسوسے میں نہ آئیں۔ جو شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ بھی جھوٹ ہے وہ بھی جھوٹ ہے، سوال یہ ہے کہ اس سے آپ سوال پوچھیں کہ تمہارے پاس کون سا پیمانہ ہے کہ جس پر تم یہ بات کرتے ہو کہ جی یہ سب جھوٹ ہے۔ فرض کریں کہ میں رات کو ایک خواب دیکھتا ہوں اور میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ جی یہ خواب میں نے دیکھا ہے، اور آپ جٹ سے اعتراض کر دیں کہ جی نہیں آپ نے جھوٹ بول رہے ہو، کوئی تم نے خواب نہیں دیکھا۔ میں تو اپنی گواہی پر یہ بات کر رہا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگلا بندہ جو میری اس بات کو جھوٹ قرار دے رہا ہے اس کے پاس کون سا پیمانہ ہے جس پر وہ ٹیسٹ کر کے یہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیں اور اس پر یقین رکھیں کہ جو بڑے بڑے لوگ تھے جن کو اللہ نے انعام یافتہ بندہ قرار دیا ہے، یہ لوگ حق پر تھے، اور انہوں نے سچا دین وہی آقا علیہ السلام کا، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لیا۔ تو بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اللہ نگہبان۔